ابھی آپ نے بات کی کہ کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے. کتنے موقع چاہیے ان سب کھلاڑیوں کو؟ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ شفیع کی بات کریں 10 اننگ میں 50 ہیں. آپ نے خود 27 اننگ کھیلی ہے, آپ کے 19 رن کی ایوریج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سننے میں تو یہ آیا کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کپتان آپ کو لائک کرتے ہیں اور دوسرا جو گیری کیسٹن ہے وہ بابر کو لائک کرتے ہیں. تو کیا یہ اگر ہم ان لائکنگ ڈس لائکنگ سے ابھی تک نہیں نکلے اور ہم ان پلیئر کو جو ہے وہ چانس دیے جا رہے ہیں, کیا کامران غلام جب بینچ میں بیٹھ کے بڈھا ہو جائے گا تو اس کو اس وقت ہم چانس دیں گے یا اس کو ابھی سے چانس دینا چاہیے؟ سر آپ تھوڑا اپنا کویشچن ریفریز کر دیں, آپ نے تھوڑے فیکٹس بھی غلط بتائے. 27 میں 19 کی 27 اننگز میں 27 19 اننگ کی میں ایوریج 528 رن ہے, نہیں 19 کی کی ایوریج ہے. یہ آپ مجھے دکھا دیں اگر. اور دیکھیں سلیکٹو اسٹیٹس تو میں بھی نکال سکتا ہوں, میں بھی اس وقت کے اسٹیٹس نکال سکتا ہوں جب. اچھا مجھے یہ بتائیں نا 10 اننگز میں 1.50 ہے ایک کھلاڑی کا, تو وہ آپ کتنا چانس دیں گے اس کو؟ پھر اگر آپ سائم ایوب, دوسرا سائم ایوب ہو گیا یا سوال عبداللہ کر لیں شفیق پلیز, ہو گیا. بحث نہیں پلیز, سوال کر لیں. عبداللہ شفیق ہو گیا, سائم ایوب ہو گیا, جو پلیئر T20 کھیل رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے, تو کیا ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے نہیں ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک آپ کا, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کا سوال ایکوریٹ ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے, ہم مکسنگ کر دیتے ہیں کہ بھائی یس مانتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اوور دا لاسٹ آپ کہہ لیں 2024 میں اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے, بٹ اس میں یہ کہنا کہ T20 بھی ہار رہے ہیں تو ٹیسٹ بھی غلط ہے اور ٹیسٹ ہار رہے ہیں تو T20 بھی غلط ہے. آئی تھنک سب چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. میں اس دن, آپ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس دن ایک اسٹیٹ پڑھ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق نے ابھی کتنے 19-20 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, اس کا ریکارڈ وراٹ کوہلی سے بہتر ہے. تو اگر ہم مطلب میں بھی ایک اسٹیٹ پریزنٹ کر سکتا ہوں, سلیکٹو اسٹیٹ. یہاں جب ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں یا ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, دیکھیں رسپانسبلٹی میری ہے, پین مجھے لینا ہوگا ایز اے لیڈر, اپنا نہیں دوسروں کا, تبھی جا کے کچھ ہوگا. میری اگر میں اینڈ میں خوش رہوں گا کہ اگر میں نے کسی پلیئر کو بیک کیا ہے اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سرونٹ بنے, پاکستان کے لیے رنس کرے, اور اگر اس میں میری جگہ چلی جائے, میری پلیس چلی جائے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں صحیح چیز کو بیک کر رہا ہوں تو میں سکون سے سوؤں گا بھی, میں سکون سے اپنی زندگی بھی رہوں گا. سائم نے بھی پچھلے 2 ٹیسٹ میں 2 50 کی ہیں, اگر ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ہم اسے ڈراپ کر دیتے, وہ چیز میں نے اپنے کریئر میں دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کرکٹر جب واپس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل نئی چیز سٹارٹ کر رہا ہے. 10 مہینے بعد اگلا ٹیسٹ ہے, اور اگر ہم اس کو اس وقت ڈراپ کر دیتے. جہاں آپ نے کامران غلام کی بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ایک ٹائم پہ آپ 11 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ آپ 5-6 بیٹسمینوں کو کھلا سکتے ہیں. اگر آپ نے ریکارڈز نکال لیں, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں 2 سال سے ٹیم سے 2 بار باہر ہوا ہوں, آپ میرے فرسٹ کلاس کے ون ڈے کے T20 رنس لے لیں, میں تب بھی باہر رہا, میں ٹیم میں نہیں آیا کیونکہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی. میرا ون ڈے میں لسٹ میں ایک وقت میں 60 کا ایوریج ہوتا تھا, بٹ امام اور فخر اس وقت کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے. میں شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں ون ڈے اس میں کیوں نہیں ہوں. مجھے پتا تھا کہ بھائی اس وقت کمپٹیشن ہائی ہے, اس وقت لوگ رنس کر رہے ہیں, اس وقت اگر کوچ کسی پلیئر کو بیک کر رہا ہے وہ اچھی چیز کر رہا ہے کہ اگر مجھے بھی موقع ملے گا تو مجھے بھی وہ بیک کرے گا. تو اگر کرکٹ ٹیم بنانی ہوتی ہے, اگر کسی بھی چیز میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کو بنانا ہوتا ہے, آپ کو ان کا پین لینا ہوتا ہے. تو میرا کام ایز اے لیڈر ہے کہ اپنے پلیئرس کو بیک کرنا, ان کا پین لینا, رزلٹ کی رسپانسبلٹی میری ہے. اور میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. 5 میچز ہارے ہیں, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس چیز کا درد ہے, ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. نئی چیز, کل آپ کو 1 دن کے بعد آپ کی جاب سے ہٹا دیں, آپ بھی تو کہو گے نا مجھے پورا چانس نہیں دیا, مجھے پورا موقع نہیں دیا. جی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کنڈیشنز اور اپوزیشن کے حساب سے آپ کو چینجز کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ جتنی بھی ہم رسپانسبلٹی لے سکیں, اپنے پلیئرس کو بیک کر سکیں, ہم کریں. اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں, یہ ہمارے ہی پلیئرز ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس وقت فیوچر میں اگر ٹیسٹ کرکٹ میں اوپنرز بنانے, آپ کس طریقے سے بناؤ گے؟ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اوپننگ سب سے مشکل جاب ہے, اور یہ آپ فیکچولی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نکال کے دیکھ لیں, دنیا کے اوپنرز دیکھ لیں کہ کتنے وہ ہیں, اور آپ ان کی ایوریجز مڈل آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ ان کی ایوریجز لوور آرڈر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اوپنر کو صرف ایک اوپنر کی حیثیت سے ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کچھ چانسز لے رہے ہیں, کچھ بیک کر رہے ہیں اپنے پلیئرس کو, اور امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اس چیز میں ہمیں رزلٹس دکھائیں گے.